اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین وهو خیر المعین واللام للاختصاص الملکی نحو المال لزید ولغیر الملکی نحو الحمدللہ وللتعلیل نحو ضربته للتعذیب وللقسم فی التعجب کقول الشاعر للہ لا یبقى علی الایام ذو ید بمخرن به الزیان والآس الی آخرہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی حروف جارہ کے بارے میں۔ آج جو بحث ہوگی وہ ہے لام کے بارے میں۔ لام جو ہے نا اختصاص کے لیے آتا ہے۔ پھر اختصاص کے دو قسمیں، یا اختصاص ملکی ہوتا ہے یا اختصاص غیر ملکی ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو اختصاص ہوتا ہے مختص ہوتی ہے یا ملکیت ہوتی ہے، یا مختص تو کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ ملکیت نہیں ہوتی۔ اختصاص ملکی کی مثال کیا ہے؟ جیسے المال لزیدن، مال زید کے لیے ہے، یعنی مال خاص ہے زید کے لیے۔ یہاں مال ملکیت ہے، یعنی یہ جو ملکیت ہے یہ مختص ہے زید کے لیے۔ الکتاب لزیدن، یہ جو کتاب ہے یہ ملکیت ہے زید کی، اس کو کہتے ہیں اختصاص ملکی۔ الفلوس لزیدن، یہ جو پیسے ہیں یہ ملکیت ہے زید کے، اس کو کہتے ہیں اختصاص ملکی۔ یہاں جو لام ہے المال لزیدن، الکتاب لزیدن، الفلوس لزیدن، یہ جو زید پہ لام داخل ہے یہ کیا ہے؟ اختصاص کا معنی دے رہا ہے، اختصاص ملکی، ملکیت کا معنی دے رہا ہے، یعنی یہ ملکیت ہے زید کی۔ اس کے بعد اختصاص غیر ملکی، یعنی یہ اختصاص ہے مختص ہے لیکن ملکیت کے دائرے میں نہیں ہے۔ جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جو لام ہے یہ کس کے پہ ہے؟ یہ اختصاص کے لیے ہے لیکن ملکیت نہیں ہے، کیونکہ حمد ملکیت کے جنس میں، ملکیت کی جنس میں نہیں آتی۔ حمد ملکیت کے جنس میں نہیں آتی، یا یہ خرید و فروخت حمد کی نہیں ہوتی۔ ہاں ملکیت میں کون کون جنس ہے؟ مثلا مال ہے، زمین ہے، یا پیسے ہیں وغیرہ، کیونکہ حمد نہ لغتاً کس کے دائرے میں آتی ہے؟ حمد نہ لغتاً ملکیت کے دائرے میں آتا ہے، نہ عرفاً ملکیت کے دائرے میں آتا ہے۔ نہ لغتاً اس پہ ملکیت صادق آتی ہے حمد پہ، نہ عرفاً ملکیت صادق آتی ہے، لہٰذا یہ اختصاص ہے حمد لیکن غیر ملکیت ہے۔ وللتعلیل، اور تیسرا معنی کیا ہے لام کا؟ لام تعلیلیہ بھی ہوتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ضربتہ للتعذیب، یہاں جو للتعذیب پہ لام داخل ہے یہ علت بیان کر رہا ہے۔ ضربتہ، میں نے اس کو مارا، بھئی کیوں مارا؟ آگے علت سبب بیان کر رہا ہے کیوں مارا ہے۔ للتعذیب، ادب سکھانے کے لیے۔ ہم نے کہا تھا پیچھے سببیت کی دو قسمیں ہیں، یا قابل الفعل ہوتی ہے یا بعد الفعل۔ یہ جو علت ہے یا قابل الفعل یا بعد الفعل، یہاں کیا ہے؟ قابل الفعل ہے، یعنی اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ وللقسم، اور لام کس کے لیے آتا ہے؟ قسم کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جب انسان حالات تعجب میں قسم کھائے۔ وللقسم فی التعجب، یعنی جب انسان متعجب ہو اور قسم کھائے تعجب کی حالت میں تو یہ لام داخل ہوتا ہے۔ کقول الشاعر، جس طرح شاعر کا قول ہے، للہ لا یبقى علی الایام ذو ید۔ اب یہاں دیکھیں للہ، ہمارا شاعری مثال جو کیا ہے؟ للہ ہے۔ یہ جو للہ پہ لام داخل ہے یہ کیا ہے؟ قسم کی ہے، یعنی اللہ کی قسم روئے زمین میں باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ کی قسم روئے زمین میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔
बे मुशमखर्रन यानी एक टीले को कहते हैं जो बड़ा पहाड़ सा टीला हो। बेहिज़्ज़यान वलासो ये जो दरख्त है, दरख्त आस या दरख्त ज़यान, यानी कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हमारी शायरी मिसाल क्या है? लिल्लाह लिल्लाह ला यबका अलल अय्याम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ला यबका अलल अय्याम, रोए जमीन पे कोई भी बाकी नहीं रहेगा। यहां पर अब शायरी मिसाल क्या है? हमारा लिल्लाह है जो लाम किसके लिए आ रहा है? कसम के लिए आ रहा है, ताज्जुब की हालत में लाम आ रहा है। वलित्तौकीते लाम किसके लिए आता है? वक्त को मुअय्यन करने के लिए भी आता है, यानी वक्त के लिए भी आता है। जैसे आकिमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल, आकिमिस्सलात नमाज कायम करो, लिदुलूकी शम्स वक्त दुलूक शम्स के वक्त, दुलूक शम्स के वक्त, इला गसकिल लैल गसकिल लैल तक, यहाँ नमाज के औकात बयान किए जा रहे हैं। नमाज कायम करो दुलूक की शम्स यानी जब शम्स मैल हो जाए मगरिब की तरफ। यहाँ वो है जहाँ से इस्तदलाल किया जाता है इस आयत से, नमाज के औकात के बारे में इस्तदलाल किया जाता है इस आयत से। सूरत बनी इसराइल है, आयत नंबर 78 है। यो तो इसी से जो है ना क्या करते हैं, नमाज के औकात को का इस्तदलाल करते हैं। अगरचे आयत में 3 औकात ज़ैर हो रहे हैं, आयत से 3 औकात ज़ैर हुए हैं। 3 औकात का ज़ैर होना यानी इंसान जम बैन सलातैन पे क्या है? जवाब। तो यहाँ हमारा शायरी मिसाल क्या है? आकिमिस्सलाता नमाज कायम करो, लिदुलूकी शम्स, ये जो लिदुलूकी शम्स लाम दाखिल है दुलूक पे, ये वक्त के माना में है, वक्त को मुअय्यन करे, यानी आकिमिस्सलाता नमाज कायम करो वक्त दुलूकी शम्स, दुलूक शम्स के वक्त, ये लाम वक्तिया है। इला गसकिल लैल गसकिल लैल तक, व बेमाना अन मअल कौल, और जो है ना इला जो लाम होता है, लाम बेमाना अन भी होता है लेकिन जब कौल के साथ हो, यानी काला यकूल वगैरह के साथ हो। अब अन किस, अन का माना यानी से होता है, तजावुज करना, अन बेमाना से। जैसे काल अल्लज़ीना काफरू लिल्लज़ीना आमनू, जो लोग काफिर हो गए वो ईमान वालों से कहते हैं। अब देखें ईमान वालों से, हाँ लाम जो दाखिल है लिल्लज़ीना, ये लाम बेमाना अन यानी सीन से का माना दे रहा है, अन के माना में है। यहाँ वो लोग जो लोग काफिर हो गए वो ईमान वालों के लिए नहीं, लाम बेमाना अन है यानी ईमान वालों से कहते हैं। वा बेमाना इला, और लाम बेमाना इला भी होता है। जैसे सुकना हो ले बाला देन मैयत, अब ले बाला दे पे जो लाम दाखिल है ये लाम इला के माना में है। इला हमने कहा था इंतहा के लिए आता है, गायत के इंतहा के लिए, यहाँ भी इंतहा गायत के लिए, यानी सुकना हो इला बाला दे मैयत, यानी हम बादल को हरकत देते हैं, हम बादल को हरकत देते हैं। हम बादल को हरकत देते हैं, वो आते हैं मुर्दा जमीन तक। यहाँ क्या है? इला बेमाना इंतहा है, और यानी सुकना हो ले बाला दे मैयत, मुर्दा जमीन को हम सैराब करते हैं, यानी वो जमीन पंचर जमीन जिसको कात के वजह कात साली की वजह से पानी की जरूरत होती है, यानी खाले कर रही है जो बादल बनते हैं, हम बादल को हरकत देते हैं, लेके आते हैं, भेजते हैं कहाँ? इला बाला दे मैयत, बाला दे मैयत की तरफ, बाला दे मैयत तक, यानी उस जमीन तक हम बादल को लेके आते हैं। यहाँ लाम के है पैमाना इला है। उसके बाद क्या है? ये लाम ज़ायदा भी होता है, जैसे रादेफा लकुम, रादेफा कुम, यानी रादेफा कुम,
اور یہ لام فعل بھی ہوتا ہے، فعل کے یعنی کبھی فعل ہوتا ہے، جیسے لے زیدن، تو زید کو دوست رکھ، لے زیدن، یہاں لام کیا ہے؟ فعل ہے، فعل امر ہے، ولا یلی سے، یہاں لام حرف نہیں ہے، فعل ہے، جیسے لے زیدن، تو زید کو دوست رکھ، ولا یلی سے ہے، یہ لام فعل امر ہے، یہاں فعل وفیہا معنی نف، اور اسی طرح لام میں نفع کا معنی بھی ہوتا ہے، جس طرح علا میں کیا ہوتا ہے؟ ضرر کا معنی ہوتا ہے، جیسے دعالی، اس نے میرے نفع کے لیے دعا کی، میرے لیے دعا کی، دعا علیہ، اس نے اس پر دعا کی، یعنی اس کو بد دعا دی۔ اور اسی طرح لام کو کب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو لام ہے جب داخل ہوتا ہے کب اس کو فتح دیا جائے گا، کب کسرہ دیا گا، کب لا زیدن کہا جائے گا، کب لے زیدن کہا جائے گا، کسرہ دیا جائے گا؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں استغاثہ میں اگر لام داخل ہو تو پھر فتح دیا جائے گا، تعجب میں داخل ہو تو پھر بھی فتح دیا جائے گا، تحدید میں داخل ہو پھر بھی فتح دیا جائے گا۔ استغاثہ میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، خارج از کتاب نکتہ، 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، مستغیث یعنی مستغاث بے، مستغاث لہو، ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں جو فتح دیا جاتا ہے کس پر دیا جاتا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، مستغاث بے، مستغاث لہو، یعنی مستغاث مستغیث، وہ مستغاث لہو، مستغاث بے، یہاں جو فتح دیا جائے گا وہ مستغاث بے پہ دیا جائے گا، مستغاث لہو پہ نہیں دیا جائے گا، مستغاث پہ نہیں دیا جائے گا، مستغاث لہو پہ۔ مثلا یا لزیدن لعمر، یہاں زید مستغاث بے ہے، عمر مستغاث لہو ہے، فتح کس پہ ہے؟ زید پہ آئے گا، یا لزیدن لعمر، یہاں لا عمر نہیں پڑھنا، عمر جو ہے نا کیا ہے؟ مستغاث لہو ہے، زید مستغاث بے ہے، اب مستغاث بے پہ کیا ہے؟ فتح دیا جائے گا، یا لزیدن و یا للما، اب للما تعجب کی حالت میں کہہ رہا ہے، یعنی پانی بہت زیادہ تھا، جب اس نے دیکھا اتنا پانی ہے تو پھر کیا کہا؟ یا للما، تعجب کی حالت میں کہا تو لام داخل ہے، اس پہ بھی فتح دیں گے۔ اور تحدید کے لیے یا لعمر لاقتلنک، اے عمر میں تجھے قتل کر دوں گا، اب تحدید ڈرا رہا ہے عمر کو، تو عمر پہ جو لام داخل ہے یہ اس پہ بھی فتح دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ان کس کے معنی میں آتا ہے؟ ان مجاوزہ کے معنی بھی آتا ہے، تطبیق دیکھتے ہیں عبارت کی۔ واللام لاختصاص الملک، لام اختصاص ملکی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہم نے کہا تھا اختصاص کے لیے بھی آتا ہے، پھر ہم نے کہا اختصاص کی 2 قسمیں ہیں، اختصاص ملکیت، اختصاص غیر ملکیت، لام دونوں کے لیے آتا ہے، اختصاص ملکیت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے المال لزیدن، مال، یہ مال جو ہے نا زید کی ملکیت ہے، الکتاب لزیدن، کتاب زید کی ملکیت ہے، والے غیر الملکی، اور غیر ملکی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی غیر ملکیت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے الحمدللہ، اب حمد ملکی جنس ملکیت میں داخل نہیں ہے حمد، لیکن پھر بھی یہ حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ والتعلیل ہے، لام تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ضربتہ للتعذیب، میں نے مارا، ضربتہ میں نے اس کو مارا، للتعذیب ادب سکھانے کے لیے، اب علت بیان کر رہا ہے، یہ جو تعدید پہ لام داخل ہے وجہ بتا رہا ہے، سبب، ہم نے کہا تھا علت سبب یا قبل الفعل یا بعد الفعل، یہاں کیا ہے؟ بعد الفعل ہے، یعنی پہلے اس نے مارا، کس لیے مارا؟ اس کو ادب سکھانے کے لیے، ضربتہ میں نے اس کو مارا، کیوں مارا؟ اس کی علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ للتعذیب ادب سکھانے کے لیے، یہ اس کی علت ہے۔ وللقسم، اور جو لام ہے نا یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے، فی التعجب، تعجب میں، یعنی جب انسان متعجب ہو، تعجب کی حالت میں وہ قسم اٹھائے
تو یہ لام اس کے لیے بھی آتا ہے، داخل ہوتا ہے قسم پہ، کا قول شاعر، جس طرح شاعر کا قول ہے للہ لا یبقى علی الایام ذو ید۔ اب للہ یہاں قسم کے لیے ہے، یعنی واللہ جس طرح واو قسم کے لیے ہے، جس طرح با قسم کے لیے ہے، جس طرح لام بھی قسم کے لیے ہے، للہ اللہ کی قسم، لا یبقى علی الایام ذو ید، یعنی اللہ کی قسم روئے زمین میں باقی نہیں رہیں گے۔ یہاں جو شاہد مثال ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ للہ ہے۔ والتوکید، اور لام جو ہے نا وقت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وقت کو معین کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لے دلوک الشمس، دلوک شمس کے وقت، الی غاسق اللیل، غاسق اللیل تک۔ اب لام جو ہے نا جو لے دلوک پہ لام داخل ہے، یہ ہمارا شاہد مثال ہے، یہ وقت کو معین کرنے کے لیے، نماز پڑھ کس وقت نماز پڑھیں؟ لے دلوک الشمس، لے دلوک الشمس، دلوک بے معنی زائل مائل ہونا، یعنی جب شمس مائل ہو جائے کس طرف؟ مغرب کی طرف۔ وَبِمَانَ عَنْ مَعَ الْقَوْلِ، اور جو ہے نا لام بے معنی عن بھی آتا ہے، یعنی بے معنی سے بھی آتا ہے کہ جب قول کے ساتھ ہو، جیسے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ کافر ہو گئے وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے نہیں کہتے، ایمان والوں سے کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں للذین پہ جو لام داخل ہے یہ ان کے معنی میں ہے۔ وَبِمَانَ إِلَىٰ، اور جو لام ہے نا کس کے معنی میں آتا ہے؟ الہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے الہ کا ہم نے کیا کہا تھا؟ الہ انتہا کے لیے آتا ہے، یہاں بے معنی انتہا، یہ لام بے معنی انتہا بھی آتا ہے۔ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یعنی سُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ زمین کو ہم سیراب کرتے ہیں، یعنی إِلَىٰ بَلَدٍ، یعنی بادل کو ہم حرکت دیتے ہیں، بادل کو ہم بھیجتے ہیں، بادل کو ہم لے کے آتا ہے مردہ زمین تک، یعنی وہ زمین جو قحط سالی کی وجہ سے پانی کی کیا ہو؟ پیاس میں ہو۔ وَتَكُونُ زَائِدَةً، اور یہ جو لام ہے زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے رَادِفَ لَكُمْ، اب لام زائدہ ہے کیا ہے؟ رَادِفَكُمْ، رادف بے معنی کیا ہے؟ تابع، یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے کے پیچھے ہو، اے رادفکم۔ وَتَكُونُ فعلا، اور لام کیا ہوتا ہے؟ فعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے لے زیدن، تو زید کو دوست رکھ، یہاں لام فعل کے معنی میں ہے، فعل امر ہے، ولا یلی سے۔ وَفِيهَا مَعْنَى النَّفْعَ كَمَا أَنَّ فِي عَلَى مَعْنَى ضَرَرَ، وہ کہتے ہیں فیہا کہ میرے لام کی طرف، لام میں نفع کا معنی ہوتا ہے، کما جس طرح، ان فی علی جس طرح، علی میں معنی ضرر، ضرر کا معنی ہوتا ہے، جیسے دعا لی، یہاں لام نفع کے معنی میں اس نے میرے نفع کے لیے دعا کی، میرے فائدے کے لیے دعا کی۔ وَدَعَا عَلَيْهِ، اس نے اس پر دعا کی، یعنی اس کے ضرر کے لیے بد دعا کی۔ وَيُفْتَحُ فِي الْإِسْتِغَاثَةِ سے اب سوال پیدا ہوتا ہے لام کو کب فتح دیا جائے گا، کب کسرہ دیا جائے گا؟ داخل تو ہوگا اسم پہ فتح، کب کسرہ کب؟ وہ کہتے ہیں لام کو فتح دیا جائے گا استغاثہ میں، اگر لام استغاثہ میں داخل ہو تو پھر بھی لام کو مفتوح پڑھا جائے گا۔ وَتَعَجُّب، اگر لام تعجب میں داخل ہو پھر بھی مفتوح پڑھا جائے گا۔ وَتَحْدِيد، اگر تحدید میں لام داخل ہو پھر بھی مفتوح پڑھا جائے گا، جیسے یا لزیدن، یہاں لام استغاثہ ہے، یا لزیدن زید پہ داخل ہے، زید مستغاثن بے ہے۔ وَيَا لَلْمَاءِ، اور یہ تعجب کی حالت میں اس نے کہا یا للماء، اتنا پانی، تو اب یہاں بھی لام کیا ہے؟ لل پڑھیں گے، لل نہیں پڑھیں گے۔ یا لعمر لاقتلنک، اے امر میں تجھے ضرور قتل، اے امر میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب لام تحدید کے لیے یہاں بھی کیا ہے؟ لا امر پڑھا جائے گا، لے امر نہیں پڑھا جائے گا۔ وفی کل مضمرن، اور اگر لام ضمیر پر داخل ہو تو مفتوح ہوگا، یعنی وفی کل مضمرن الا الیا، اگر لام ضمیر پہ داخل ہو، ہر ضمیر پہ داخل ہو اس کو کیا ہے؟ مفتوح پڑھا جائے گا، الا الیا، مگر یا متکلم پر اگر داخل ہو تو کیا پڑھا جائے گا؟ یکسر فی غیرہا، یعنی اس کے علاوہ کیا ہے؟ کسرہ دے، یعنی اگر ضمیر پہ داخل ہوگا تو مفتوح پڑھا جائے گا، اور اگر یا پہ داخل ہوگا یا متکلم پہ تو کیا پڑھا جائے گا؟
مکسور پڑھا جائے گا